اپنے باپ دادا کا بندہ ہوگا اور کہیں غیر اللہ کی بندگی میں مبتلا ہو کر ان کی عبادت اور پرستش میں لگا ہوا ہوگا۔ لہذا نفس کی بندگی، اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے اللہ کی ہدایات کے بجائے اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کی۔ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، تو ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو۔ بغیر ہدی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر، اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو آدمی خواہشات کا بندہ بن گیا، اس کے لیے اللہ کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور سائش کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے اللہ اس سے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہوں اس کو وہ ہرگز نہیں کرے گا، چاہے اللہ اس کا حکم دے۔ تو ایسے آدمی کا رب جو ہے وہ اللہ نہ ہوا بلکہ اس کا اپنا نفس ہوا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کے حال کو جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افا انت تکون علیہ وکیلا، کیا تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گے گزرے ہیں۔ نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر کیے ہیں بس اتنے ہی کام کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہشات کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے، اور یہ گمراہی کا پہلا رستہ ہے۔ اور دوسرا رستہ باپ دادا کی اندھی تقلید ہے کہ جو رسم و رواج، جو عقیدے، جو خیالات، جو رنگ ڈنگ باپ دادا سے چلے آئے ہیں، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف اللہ کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے، اور جو چیز میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے میں تو اسی پر چلوں گا۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ اللہ کا بندہ کب ہوا؟ اس کے رب تو اس کے باپ دادا اور اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس پر بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے، اور کہ کوئی ایک جگہ پر نہیں، بہت ساری جگہوں پر، اور تمام انبیاء کو جو ہے وہ گمراہی کے اس رستے سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا رہا ہے کہ جب بھی انبیاء ان کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کی دعوت دیتے رہے ہیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ جئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تو ہمیں اس رستے سے ہٹانا چاہتا ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو
انہی خداؤں کی بندگی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو غرض اس طرح جو ہے وہ باپ دادا کی اندھی تقلید انسان کو گمراہی میں مبتلا کرتی ہے اور پھر اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی اطاعت، اور یہ غیر اللہ کی اطاعت جو ہے یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ انسان جب اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو حکم کو مانتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے لہذا اس کی بات بڑی پکی ہوگی اور اس کو ماننا چاہیے، یا فلاں آدمی کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اس لیے اس کی بات ماننی چاہیے، یا فلاں آدمی بڑا صاحب اقتدار ہے اس لیے اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، یا فلاں آدمی اپنی بد دعا سے مجھے تباہ کر دے گا یا اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، اس لیے جو وہ کہیں وہی کرنا چاہیے، یا فلاں قوم بڑی ترقی یافتہ ہے اس کے طور طریقے اختیار کرنے چاہیے، تو ایسے شخص پر اللہ کی ہدایت کا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے ان بہت سے لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تجھ کو اللہ کے رستے